مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ غلط بات کو پھیلایا کیوں؟ تو یہ شیطان کے راستوں کی اتباع ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جس سے انسان 100% گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ پورے شیطان کو فالو کرنا تو دور کی بات، اس کے راستوں کو بھی فالو نہ کرو، کیونکہ اگر تم شیطان کے راستے کو فالو کرو گے تو اس راستے پہ پھر چلنا بھی شروع کر دو گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کسی نے حیدرآباد جانا ہے تو پہلے تو حیدرآباد کا راستہ تلاش کرے گا نا، وہ جب راستہ ملے گا تو پھر حیدرآباد کی طرف چلے گا۔ تو اللہ نے یہاں احتیاط کا حکم دیا کہ پورے شیطان کو فالو کرنا تو دور کی بات، وہ کام بھی نہ کرو جس سے شیطان کے ٹریک پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایسی خبروں میں اور ایسی افواہوں پہ اور ایسی باتیں جو پروپیگنڈے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، ان باتوں کو ان پہ کان ہی نہ دھرا کرو، کیونکہ سنو گے، غور کرو گے، وسوسے پیدا ہوں گے، پھر آگے نقل کرو گے، اچھے بھلے لوگ اس سے بدنام ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو آج بھی یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ ہم جو ادھر ادھر پروپیگنڈے کی خبریں سنتے ہیں اور پھر اس پہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جب تک یقین نہ ہو کسی خبر کو، اس کے بارے میں دھیان ہی نہ دیا کرو، اس کو آگے پھیلایا ہی نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے راستوں کی اتباع کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دیتا ہے، اس کا رزلٹ تو بے حیائی اور برائی ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بتا رہا ہو کہ بھائی تم فلاں علاقے کا راستہ تلاش کر رہے ہو، تو وہ راستہ تو گہری کھائی میں ہی جا کے گرے گا، تو کیوں ایسے راستوں کو تلاش کر رہے ہو تم؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ایک اشکال کا گویا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کی پیروی ہے کہ کسی نے خبر چھوڑ دی اور پھر اس کو نقل در نقل تم نے کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے، اور بری بات اور بے حیائی میں پڑنے کا پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو وہ صحابہ یقیناً ڈر گئے ہوں گے یہ آیت جب نازل ہوئی جو اس تہمت میں شریک ہو گئے، یا انہوں نے نادانستہ طور پر اس خبر کو آگے نقل کر دیا۔ ان کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف آگے معلومات پہنچانے کے لیے کہ بھئی اس طرح کی خبریں پھیل رہی ہیں، تو وہ صحابہ ڈر گئے۔ تو اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی گناہ سے پاک نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے انسان سے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کی توفیق بھی تمہیں ملی، یہ بھی اللہ کا فضل، اور توبہ کرنے پر اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ شیطان کی اتباع سے تو جہنم ہی میں جاتا ہے انسان۔ اصل تو قاعدہ یہی ہے، الا یہ کہ اللہ کا تم پہ فضل ہو جائے اور اللہ کی کسی پہ رحمت ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گناہ سے پاک کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق دے کے اور توبہ قبول کر کے۔ تو منافقین کو نہ توبہ کی توفیق ملی اور نہ انہوں نے توبہ کی۔ وجہ کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے، جو توبہ کرے گا اس کی توبہ سنتا ہے۔ جاننے والے کا مطلب توفیق اسی کو ملتی ہے جو توبہ کا اہل بھی ہوتا ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ یہ ہٹ دھرم ضدی لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کی حقانیت کے اتنے دلائل دیکھے ہیں، اس کے بعد بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق ملے۔ ان کے حالات جانتا ہے، لہذا اس لیے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی۔ تو یزکی من یشاء کی وجہ اللہ نے بیان کی، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک کر دیتا ہے۔ کرتا کس کو ہے؟ جس کی توبہ سنتا ہے اور جس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اب ہوا یہ تھا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو منافق نے تہمت لگائی، تو وہ بھی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ تو حضرت جب انہوں نے توبہ کر لی، حسان ابن ثابت بھی تھے اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت حمنہ بھی تھیں، اور بھی شاید 2-4 لوگ شریک ہو گئے ہوں۔ تو چند صحابہ جو مالدار صحابہ تھے نا، انہوں نے قسم اٹھائی، جن میں حضرت ابو بکر کا نام صحیح حدیث میں، کہ قسم اٹھائی کہ میں اب ان پہ خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے رشتہ دار تھے، حضرت مصطح غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تو حضرت ابو بکر جو ہے نا ہر تھوڑے دنوں میں ان کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا ہو اور اس الزام کو پھیلانے والوں میں حضرت مصطح بھی ہوں،
تو حضرت ابو بکر کے کیا جذبات ہوں گے. تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا. اتنا تو یعنی میرا حق بنتا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی اور میری پاک دامن بچی پہ تہمت لگائی، تو اب میں ان پہ کبھی خرچ نہیں کروں گا. لیکن چونکہ حضرت مصطح توبہ کر چکے تھے تو اس لیے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسی طرح کے جو دیگر صحابہ نے قسمیں اٹھائی تھیں ان کو اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جن کو اللہ نے مالی گنجائش اور اپنا فضل دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ قسمیں نہ اٹھائیں. یہاں قسم نہ اٹھانے کا مطلب ہے اول تو ایسی قسم ہی نہ اٹھائیں، اور اسی میں دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر قسم اٹھا لیا تو توڑ دیں. تو ابو بکر تو قسم اٹھا چکے تھے اور عین ممکن ہے بہت سارے قسم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہوں، قسم کھانے کا ارادہ رکھتے ہوں. تو اللہ نے سب پہ پابندی لگا دی اور فرمایا کہ ایسا مت کریں، اور اس بارے میں قسم نہ اٹھائیں کہ وہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں اور مہاجروں کو جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی ہے، کیونکہ یہ سارے صحابہ مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے اور حضرت ابو بکر اور دیگر اصحاب کے رشتہ دار بھی تھے. تو اللہ نے کہا ان کے تو 3 حق ہیں. ایک تو رشتہ داری ہے، رشتہ داری تقاضا کرتی ہے کہ رشتوں پہ خرچ کیا جائے. پھر دوسرا مسکین ہے، تو مسکین ہونا تقاضا کرتا ہے کہ مالدار ان پہ خرچ کرے. اور تیسرا مہاجر، ان کی بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے. تو اتنی بڑی قربانی کے ہوتے ہوئے اگر ایک جرم ہو بھی گیا ہے تو اس نیکی کو بھی تو دیکھا جائے گا نا جو انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. تو 3 ان کے حق ہیں تمہارے اوپر، لہذا اس بارے میں تم قسم اٹھاؤ کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو یہ مت کرو یہ کام. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اب جو غیظ و غضب کے جذبات ہیں پھر کیا کریں بھائی؟ ٹھیک ہے ہم تو دینا چاہتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا، لیکن ہمیں تو غیرت آ رہی ہے. ہماری بچی پہ تہمت لگائی اور ایک نبی کی زوجہ پہ تہمت لگائی اور اتنا پروپیگنڈا کیا، اب توبہ کر لی انہوں نے، تو اب ہمارے جذبات تو مجروح ہو رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دو، اور وَلْيَصْفَحُوا، اور نظر انداز کر دو. بھول جاؤ کیا ہوا تھا. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کرے؟ اگر اللہ اگنور کرنا چھوڑ دے اور اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں نے تمہیں کھلایا، آسمان سے بارشیں برسائیں، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اور زمین سے تناور درخت اگائے، اس کے بعد تم نے جرم کر کیسے لیا؟ وہ بھی اگر اللہ بھی اڑ جائے اپنی بات پر اور کہے کہ میں نہیں معاف کروں گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری غلطیوں کو اللہ اگنور کرے، نظر انداز کرے، معاف کرے، تو مخلوق کو بھی تم معاف کرو اور ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرو. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ تم اگر معاف کرو گے تو اللہ تو تم سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح حدیث میں ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا فوراً بلا یا ربی، اے اللہ کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں میری غلطیاں معاف ہوں. یعنی اللہ نے فرمایا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر نے فوراً اپنی قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور فرمایا اللہ میں تو چاہتا ہوں میری غلطیاں معاف ہوں، میرے پاس تو یہ بہترین آپشن آ گئی اپنی غلطیاں معاف کروانے کا. تو فوراً حضرت مصطح پہ انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کر لی تھی. حضرت مصطح نے توبہ کر لی، حضرت حسان نے توبہ کر لی، حضرت حمنہ نے توبہ کر لی. لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافلات بھولی بھالی عورتوں پر، جن کو بے حیائی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہیں، جیسے حضرت عائشہ اور نبی کی دیگر ازواج اور نبی کی بیٹیاں اور صحابہ کی ازواج اور ان کی بیٹیاں جو اچھے خاندانوں کی تھیں، غافل تھیں. وہ ان کو تو یہ بے حیائی اور ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، غافل تھیں ان تمام چالاکیوں سے. اور مومن بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ کس دن ہوگا بڑا عذاب؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ بات قرآن سے اور احادیث سے بہت وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ نافرمانوں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو گناہ انہوں نے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، پاؤں سے کیے ہوں گے، وہ پاؤں خود بولیں گے. زبانوں سے جو گناہ کیے ہوں گے زبان خود بولے گی کہ اللہ میرے ذریعے سے اس نے یہ جھوٹ بولے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں. اللہ ہمیں پناہ میں رکھے.
یوم، اچھا یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. یہاں مومن کا لفظ اللہ نے بعد میں رکھا ہے، حالانکہ ایمان کی صفت تو سب سے مقدم ہے. لیکن خوب سمجھ لیں کہ جب زنا کی تہمت لگتی ہے نا تو اس میں جرم کی جو حیثیت ہے وہ ایمان کی وجہ سے نہیں بڑھتی، بلکہ سامنے والے کی شخصیت کیسی ہے، اس کا ماضی کیسا ہے. اگر وہ کافر بھی ہوگی نا، غیر مسلم بھی ہوگی، لیکن اگر وہ شریف عورت ہے اس سینس میں کہ وہ بے حیائی سے، کیونکہ بعض خواتین کی نیچر ہوتی ہے، ان کو نہیں مردوں میں دلچسپی ہوتی، وہ اپنے میاں کے ساتھ وفا کرتی ہیں اور ان کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ایسی بہت سی غیر مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں اور وہ ان چکر بازیوں سے اور یہ بے حیائی کے کاموں سے غافل ہوتی ہیں. غافلات کا مطلب بھولی بھالی سیدھی سادی ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں. تو چونکہ زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو پاک دامن اور سیدھی سادی عورتوں پہ جب زنا کی تہمت لگتی ہے تو یہ وصف ایسا وصف ہے پاک دامنی اور بھولا بھالا ہونا یا بھولی بھالی ہونا کہ اس سے جرم بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی ایسی عورتوں پہ تہمت ان عورتوں کی زیادہ تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. جبکہ کوئی عورت اگر بے شک مسلمان بھی کیوں نہ، لیکن وہ طوائف ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بیہودہ حرکتیں کر رہی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، مردوں کے ساتھ فری ہو رہی ہے، اس میں شرم ہی نہیں ہے، وہ غافل عورتوں میں نہیں ہے بلکہ اس کی ساری چالاکیاں پتہ ہیں، تو ایسی عورت پہ تہمت لگتی ہے تو یہ تہمت لگنا اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اس میں اس کی بے عزتی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی شناعت کو، برائی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے عورت کی، یعنی جس عورت پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگ رہی ہے نا، تو وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں اور بھولی بھالی ہوں، ان کی اس بھولے پن کو اور پاک دامنی کی صفت کو اللہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ایسی عورتوں پہ تہمت لگنا زیادہ برا عمل ہے، کیونکہ وہ تو اس چیزوں سے بالکل غافل ہیں، ان کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے اللہ نے یہاں مومن ہونے کی صفت بعد میں بیان کی آخر میں، کہ اگر وہ کافر ہونے کے بجائے مومن ہو تو اور زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن پہلی جو ان کے اندر دو کوالٹی ہیں، غافلات اور محسنات، یہ کوالٹیز ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے جرم کی شناعت بڑھ جاتی ہے. پھر تیسری ایک اضافی ہے کہ مومن بھی ہیں وہ، تو یہ تو اور بڑا جرم ہے کہ مومن عورت پہ زنا کی تہمت لگانا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ اللہ نے مومن کی صفت کو بعد میں کیوں ذکر کیا اور محسنات اور غافلات کی صفت کو پہلے کیوں ذکر کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم عورت بھی اگر کوئی شریف ہے اور برائی سے زنا سے بچتی ہے تو اس پہ زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنات اور غافلات کی صفت کو پہلے بیان کیا ہے. زنا کے بارے میں عورت کا غافل ہونا اور محسن ہونا اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جس نے اس پہ تہمت لگائی ہے وہ تہمت میں کس قدر سچا ہو سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت اور ان پر کے لیے عذاب عظیم ہے. اور یہ چونکہ ساری آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں بیان ہو رہی ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امی عائشہ محسنات میں بھی ہیں، غافلات میں بھی ہیں. غافلات ہونا محسنات سے اوپر کا درجہ ہے. پاک دامن تو ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا ہو، وہ تمام عورتیں پاک دامن ہیں. لیکن غافلات ہر عورت میں نہیں ہوتی، غافلات یہ پاک دامن سے اوپر. کیا مطلب؟ بھولی بھالی سیدھی سادی جو ان چالاکیوں اور اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہی نہیں ہے. ان کے ایک عورت ہوتی ہے نا انوالو ہو سکتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے لیکن بچا کے رکھتی ہے اپنے آپ کو، اور ایک عورت ہے جو انوالومنٹ ہی نہیں ہے، اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. بہت سی عورتیں ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ میجورٹی ایسی ہے کہ وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آتی ہیں، ان کو دلچسپی ہی نہیں ہے. کوئی مرد ان سے ناجائز تعلق کی کوشش بھی کرے تو ان کو طبی طور پر نفرت ہوتی ہے اس عمل سے. تو ایسی عورتوں کو اللہ نے غافلات سے یہاں تعبیر کیا ہے. تو حضرت عائشہ کا محسن ہونا بھی پتہ چلا، پاک دامن ہونا بھی، غافل ہونا بھی، مومن ہونا بھی. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ اس دن برحق بدلہ دے دے گا ان کو پورا پورا. یعنی دنیا میں تو آج بھی دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگانے والے لوگ موجود ہیں. کتابوں میں لوگوں نے کیا کیا بکواسات خرافات لکھ دی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پورا بدلہ آخرت میں ہی ملے گا. دنیا میں تو کسی پہ کو سزا ہوئی، کسی کو نہیں ہوئی، اور جس کو ہوئی وہ کون سا سارے تھے جنہوں نے توبہ کر لی، وہ پھر اسی برائی پہ ڈٹے رہے. تو اصل سزا آخرت میں ملے گی جس دن اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے. وَيَعْلَمُونَ، اور ان کو ظاہری طور پر بھی یقین آ جائے گا، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی برحق تھا. اللہ نے جو عائشہ کو کہا تھا، سیدہ عائشہ کو، کہ وہ پاک دامن ہے، تو واقعی پاک دامن تھی. المبین، اور اللہ ہی کھول کھول کے ایسا ہے جو حق کو بیان کرتا ہے.
اور اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب دیکھ لیں گے نا عذاب اپنی آنکھوں سے تو ان کو یقین آ جائے گا کہ اللہ واقعی برحق ہے، اس نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی سچا تھا، اور اس نے واقعی اس عذاب کو کھول کھول کے بیان کر دیا تھا، لہذا اللہ مبین بھی ہے۔